اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہنے والے نے تو یوں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مگر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے کہ لوگوں اسلام زندہ ہوا ہے کربلا کے بعد۔ بے شک، سبحان اللہ، اسلام زندہ ہوا ہے کربلا کے بعد۔ اب ہاں دوستو، یہ وہ نقطہ ہے جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اگر حسین بن علی کربلا میں شہید نہ ہوتے تو آج حسین کی اس طیبہ مسجد میں بیٹھ کر آپ نہ قرآن کا سحر کر پاتے، نہ مصطفیٰ کی نعت سن پاتے، نہ مسجد آباد ہوتی، نہ دین امت میں رہتا۔ بدبخت یزید جو دین کو بدل رہا تھا، دین کے احکام کو بدل رہا تھا، اپنی مرضی کا دین لانا چاہتا تھا، اگر حسین بن علی اس کے سامنے ڈٹنا چاہتے تو آج دین ہمارے پاس نہ ہوتا۔ اور اس بات کا ترجمہ کسی عام نے نہیں کیا، آؤ اس ہستی نے یہ ترجمہ کیا، یہ مطلب سمجھایا کہ حسین کون ہے اور حسین نے کیا کیا۔ نادان ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی، وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ارے بابا، تم اتنے یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ حسین کے مقابلے میں اسے شہزادہ کہہ رہے ہو جو انسان کہلانے کے لیے وہ بدبخت یزید جو جہنمی ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اس کو شہزادہ حسین کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں کسی کوریا کے شہزادے کے بارے میں کہو تو آپ کا تصور، ارے بابا اس پاک خون کے برابر تو اسے شہزادہ نہ کہو، کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ دوستو پھر کوئی کہے کہ حسین کربلا میں اقتدار کے لیے گئے تھے تو کوئی تھوڑا سا عقل کے اپنے پیچ کھولے، سوچے ارے بابا اگر اقتدار کے لیے گئے تھے تو حسین اتنے مطلب پرست معاذ اللہ کہ جانا اقتدار کے لیے تھا اور بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بیٹے علی اصغر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بیٹے علی اکبر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ بھئی دنیا کا جتنا بھی کوئی دنیا کا لالچی ہو وہ کم از کم یہ تو سوچتا ہے نا کہ میں دنیا کی اقتدار کس کے لیے پاؤں گا، کم از کم اپنی اولاد کو تو پیچھے چھوڑ کے جاؤں جو والی وارث بنے گی اس اقتدار کی۔ تو حسین اگر اقتدار کے لیے چاہتے ہیں تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ساتھ نہ ہوتا۔ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اگر اقتدار کے لیے چاہتے تو پھر ننھے علی اصغر اور بیٹے علی اکبر کو لے کر ننھے اون محمد کی قربانی نہ دی جاتی۔ پھر معاملہ کیا تھا؟ آؤ اب جو اگلی بات کہہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ اس ہستی نے کیا، شاید میں تو یہ بات برملا کہا کرتا ہوں کہ دوستو آج جو ہم ایمان کے درجے پر ہیں یہ اسی ہستی کا احسان ہے۔ بے شک، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے نا، پاکستان بڑے صغیر پاک و ہند کا حصہ تھا نا، بولیے ایسا ہی ہے؟ تو اس سرزمین پر احسان ہے خواجہ غریب نواز کا، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں شاید بلکہ یقینی بات ہے سوائے سادات کے کوئی اور یہ خاندان نہیں تھا جو حضرت خواجہ غریب نواز کے تعلق سے پہلے مسلمان تھا۔ جہاں تک میرے علم میں بات ہے دوستو، ہم سب کسی نہ کسی رنگ میں اسلام سے دور تھے، ہمارے آبا کسی اور مذہب پر تھے، مگر یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ جو 90 لاکھ میں جو لوگ مسلمان کیے، ہندو مسلمان کیے، ان میں شاید ہمارے آبا و اجداد، اب انہوں نے دین سمجھایا۔ وہ بولے شاہ اسد حسین بادشاہ حسین، ارے لوگوں سنو حسین کا مقام کیا ہے؟ فرمایا شاہ اسد حسین بادشاہ حسین، دین اسد حسین۔ آؤ خواجہ غریب نواز سے پوچھو کہ حسین کیا ہے؟ فرمایا حسین نام نہیں ہے، حسین ایک ہستی کا نام نہیں ہے، ایک ذات کا نام نہیں ہے، ارے سارا دین حسین ہے۔
واسی ہے، دین حسین ہے، دین پناہ ہے حسین۔ ارے دین بھی حسین ہے، اور دین کی پناہ گاہ جہاں دین بچتا ہے وہ بھی حسین ہے۔ پھر آگے سنیے، سردار ندان دست یزید حقا کے بنائے لا الہ الا حسین۔ ارے دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہے، اور دین کا تالا بھی حسین ہے، یا دین کی چابی بھی حسین ہے۔ بھئی فرمایا نا کہ آخر پر حقا کے بنائے، جو کلمہ کی بنیاد ہے، کیا کلمہ کی یہ لفظ ہے نا، حقا کے بنائے لا الہ الا حسین علیہ السلام۔ تو دوستان احتشام، جو بات میں نے آپ کے گوش گزار کی، اب سوال وہیں پر آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے یہ دکھ کیوں سہا، یہ تکلیف کیوں سہی، اس مصیبت کو اپنے گلے کیوں لگایا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب فقط یہ تھا کہ حسین ابن علی مصطفیٰ کے دین کو بچانے آئے تھے۔ جنت کا لالچ نہیں تھا، اقتدار کا لالچ نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے۔ بابا اگر کوئی کہے کہ حسین ذات کے لیے آئے تھے تو بھئی مصطفیٰ نے جب بچپن میں جنت کا اعلان کر دیا تو اب حسین کیا مانگتے تھے؟ بے شک بے شک۔ اور تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا بچا حضرت امام علی مقام کے مقام کو بیان کر دیا تھا، اس مقام سے کوئی ہٹا سکتا تھا؟ بولیے جی، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو جنت میں نہ جا سکتے، جنت کے سردار نہ رہتے۔ تو اب کوئی کہے کہ جنت نہیں لینے گئے تو کیا لینے گئے تھے؟ ہاں سنو دوستو، جنت بانٹنے گئے، جنت کربلا میں بانٹنے گئے تھے۔ آپ کہیں گے وہ جنت کو کربلا میں بانٹنا کیسا تھا؟ ہاں اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو دین نہ بچتا، دین نہ بچتا تو جنت کون چاہتا؟ تو گویا وہاں دین کو بچا کر حسین ابن علی دراصل کربلا میں دین کو بچانے کے لیے جنت بانٹنے گئے تھے۔ ابھی بھی آپ کہیں گے یہ ساری باتیں آپ نے ذوق کی کہی، ابھی بھی شاید ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، پھر آپ دلائل سے سمجھائیں۔ کل کوئی پوچھے کہ بھئی حسین کی قربانی میں 72 تن لے کے کربلا میں گئے، تو کربلا میں 72 تن کے دینے کے بعد دین انہوں نے کیسے بچا دیا؟ حسین ابن علی ہی کی قربانی دین کی بقا کیسے بچا؟ سوال جنم لیتا ہے کہ دین اگر یہ کہا جائے کہ حسین ابن علی کی قربانی دین کی بقا ہے، دین بچانے گئے تھے، تو بھئی صحابہ کرام نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر ان سے ریکویسٹ کر لی جائے، ادب کے بھی یہ خلاف ہے، ہم لوگ کوئی دنیا کے محفوظ نہیں کریں، ٹھیک ہے لکھنے کے بعد میں کریں، مناسب نہیں سے جو بھی بڑھتی ہے، اور یہ یا پھر ہمارے لیے ہم روک دیں یا تو محفل کو بے ادبی ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یا پھر ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کو روک دیں، ادب ان سے گزارش کریں۔ دیکھیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہی قربانی دین کی بقا کیسے بنی؟ سارا دین قربانیوں سے بھرا پڑا، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، حضرت عمیر، حضرت یاسر بن عمار، ابتدائی جو شہداء اسلام کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ایسے بھی شہید اسلام میں حضرت سمیہ جو ان کی والدہ تھی، ان کو تو ظالموں نے ایسے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دی۔ پھر کوئی کہے کہ حسین ابن علی کی قربانی دین کی بقا کیسے بنی؟ اتنی بڑی داستان اسلام کے قربانیوں کی، کیسے اس سوال کا جواب ملے؟ تو آؤ اب اس کا جواب دے رہا ہوں۔ دوستو حسین ابن علی کی قربانی دین کی بقا اس لیے بنی کہ جو مقام اللہ کو عزت نے حسین
حسین ابن علی